الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے کہ آدمی اپنے بدن کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے کہ اللہ نے جس کو جو مال دیا ہے اپنا مال اللہ کی خوشنودی میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو لوگ مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی اور مال کے خزانے جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان میں مالی حقوق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جن پر خرچ کرنا اس کے ذمے ان پر خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن یہ مال ان کے گلوں میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں کہ یہ مال سونے کی اور چاندی کی تختیوں میں تبدیل کر کے اور آگ میں تپا کر پھر اس سے ان کی کمر کو اور ان کے پیٹ کو اور ان کے چہروں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ لہذا اللہ نے جسے مال دیا ہے اور وہ اگر صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اسے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ مال پھر ڈوبنے سے، جلنے سے اور چھننے سے اور ڈاکوؤں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہ اللہ کی حفاظت میں وہ مال آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم مما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے مال جو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اس مال کا مالک نہیں ہے اور انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے انسان کو دیا ہے، تو انسان آج وقتی طور پر اس مال کا مالک ہے۔ اگر اللہ کسی کو مال دینا نہ چاہے تو وہ اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کوئی شخص کسی بھی مال کا مالک نہیں بن سکتا جب تک اللہ اس کے مقدر میں نہ کرے۔ لہذا جس کے پاس جو مال ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی صلاحیت کا کمال ہے یا میرے باپ دادا کی جائیداد اور ملکیت ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لہذا جب اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر اس مال کو خرچ کرنا ہی اسی میں ہماری سعادت مندی ہے۔ لہذا مال میں ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے کہ وہ نصاب ہوگا تو پھر وہ آدمی صاحب نصاب بنے گا، اور جب صاحب نصاب ہوگا تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر نصاب سے کم مال ہے یا وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر شہری زندگی میں جن چیزوں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں، ایک سونا، دوسری چیز چاندی، اور تیسری چیز مال تجارت، اور چوتھی چیز نقد رقم۔ اور اس کے علاوہ دیہاتوں میں جانور جو ہیں ان پر بھی ایک خاص مقدار پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن عموماً ہمارے یہاں اس چیز کا ماحول نہیں ہے۔ تو 4 چیزوں کا ذکر کریں گے، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم۔ اب اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، اس کے ساتھ چاندی بالکل بھی نہیں ہے، اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف سونا ہے، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں ہے، اور کوئی مال تجارت کی کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن عموماً آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج کل سونے کے ساتھ نقد رقم ضروری ہوتی ہے، کچھ تھوڑی بہت، یا کچھ اور چاندی وغیرہ بھی موجود ہوتی ہے۔ لہذا اگر سونے کے ساتھ چاندی موجود ہے، چاہے وہ آدھا تولہ ہو، چاہے وہ اور کم چاندی ہو، تھوڑی بہت نقد رقم ہو، چاہے 1500 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو اب سونے کا نصاب وہ 7.5 تولہ نہیں رہتا، بلکہ اب وہ سونے کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے، اگرچہ وہ آدھا تولہ ہی کیوں نہ ہو،
اور اس کے ساتھ چاندی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی نقد رقم ہے، اور یہ تینوں چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے، جو تقریباً آج کل کے حساب سے 56 ہزار روپے بنتے ہیں۔ اگر ہمیں 55 ہزار روپے میں شمار کریں تو گویا اگر تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی اور تھوڑی سی نقد رقم، یہ تینوں چیزیں ملا کر اگرچہ تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن ان سب کی مالیت 55 ہزار روپے یا اس سے زیادہ بن جاتی ہے، اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں اس وقت کا نصاب تھا جس وقت سونے کے سکے، سونے کے درہم، سونے کی اشرفیاں چلا کرتی تھیں، تو اس زمانے میں پھر لوگوں کے پاس صرف سونا ہی ہوتا تھا، چاندی نہیں ہوتی تھی بسا اوقات، اور نقد رقم کا تو وہاں تصور نہیں تھا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں چونکہ سونے کے ساتھ تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سا نقد رقم بھی موجود ہوتی ہے، تو پھر اس کا نصاب 52.5 تولہ کے حساب سے ہوگا۔ ہاں اگر کسی خاتون کے پاس زیور کی شکل میں صرف سونا ہی ہے، چاندی نہیں ہے، نقد رقم بھی کچھ پاس نہیں ہے، تو جب تک وہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا یا اس سے زیادہ نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، کہ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے یا اس کے ساتھ تھوڑی بہت نقد رقم ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر 52.5 تولہ کی مالیت یعنی 55 ہزار روپے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو پھر اس چاندی کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت ہے، ایک آدمی جو تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کسی بھی چیز کی تجارت کرتا ہے، گندم ہے، غلہ ہے، گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، چیزیں ہیں، اسباب ہیں، چاہے وہ ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ دیگر چیزیں ہیں، کاروبار کی نیت سے، تجارت کی نیت سے جو چیزیں خریدی گئی ہیں جن کی وہ تجارت کرتا ہے، اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یعنی 55 ہزار روپے یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس مال تجارت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ عموماً ویسے تو جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز تجارت کے غرض سے رکھی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار ہی مکانات خریدنا بیچنا ہے، اس کا کاروبار ہی دکانیں خریدنا بیچنا ہے، اس کا کاروبار ہی گاڑیاں، سواریاں، ضرورت کی چیزیں خریدنا اور بیچنا ہے، تو ان ساری جو مالیت ہے اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سونے چاندی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ویسے تو ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونا چاندی چاہے وہ ضرورت کی غرض سے بھی کیوں نہ ہو، عموماً عورتوں کے پاس استعمال کی غرض سے ہی سونا رکھا ہوتا ہے، اس میں تجارت کی نیت نہ بھی ہو، فروخت کرنے کی نیت نہ بھی ہو، لیکن سونا اور چاندی جس نیت سے بھی جس شکل میں ہوگا اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی، ان کے ہاتھ میں چاندی کے موٹے موٹے کنگن تھے، تو آپ نے وہ دیکھ کر فرمایا کیا تم ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی قیامت کے دن ان کو تختیاں بنا کر اور آگ میں تپا کر پھر اس سے جسم کو داغا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی میں آپ علیہ السلام نے اس عورت سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ تم نے جو کنگن پہنے ہوئے ہیں یہ ضرورت کے لیے ہیں، استعمالی ہیں یا کاروبار کے لیے، لہذا سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، خواتین کے پاس ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چوتھی چیز وہ نقد رقم ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی تجارت کا مال بھی نہیں ہے، تجارت کے اسباب اور چیزیں نہیں ہیں، صرف نقد رقم ہے، کیش رقم جسے ہم کہتے ہیں، تو نقد رقم اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، یعنی 55 ہزار روپے ہمارے پاس ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ان پر زکوٰۃ 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے یہ آسان نصاب ہے، بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ باقی زکوٰۃ کے چونکہ باریک مسائل ہیں اور زکوٰۃ کا معاملہ فرض ہے، فرض میں اگر کمی رہے گی تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پھر اس کے بارے میں قیامت میں حساب دینا ہوگا، لہذا اندازے سے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ فرائض میں اندازہ نہیں چلتا بلکہ فرائض میں پورا حساب لگایا جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ کسی مفتی حضرات سے مشورہ کر کے پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا